पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ अच्छी बात हुई। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। मेरे अच्छे ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान से ज़्यादा तिजारत नहीं होती। पाक भारत जंग के बारे में सदर ट्रंप का कहना था, सबसे ज़्यादा पाक भारत जंग बंदी पर सराहा गया। पाकिस्तान और भारत छोटी नहीं बड़ी एटमी ताकतें हैं। दोनों मुल्क नाराज थे, लड़ाई बढ़ रही थी, मिसाइल हमले किए जा रहे थे। वो मकाम आ गया था कि जब एटमी जंग छिड़ जाती। एहलकारों से कहा पाकिस्तान और भारत को फोन करो। एहलकारों से कहा तिजारत और मुलाकातों का आगाज करो। तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत सबसे ज्यादा तारीफ लगाता है। भारत ने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। खित्ते में पायदार अमनो इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंग बंदी के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा जंग बंदी के लिए पाकिस्तान अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है जो कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने भारत को डरावना ख्वाब दिखाया। उस दुश्मन के 6 जहाज गिराए जो खित्ते में खुद को थानेदार समझता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा 9 और 10 मई की रात को दुश्मन ने हद पार की तो जनरल आसिम मुनीर ने मुझे फोन पर भारतीय हमले से आगाह किया। आर्मी चीफ ने कहा इजाजत दें, दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो याद करेगा। फिर आपने देखा कि हमारे हमलों के बाद दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। पाक फजाइया के शाहीनों के कारनामे से पूरी दुनिया के होश उड़ गए। दोस्त मुल्कों का एतमाद आसमान से बातें करने लगा। वज़ीर आज़म ने पायदार अमन का फार्मूला भी बता दिया। कहा मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। पुरअमन हमसाये की तरह बैठ कर मुज़ाकरात करना होंगे। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। चीन, तुर्की, सऊदी अरब समेत दोस्त मुल्कों से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया से ताल्लुकात और बाहमी ताउन आगे बढ़ाने के ख्वाह हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। कहा यह प्रोग्राम मुनज़्ज़म जुराइम की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। नेशनल क्राइम एजेंसी के ताउन से ANF ने 4.3 टन अफीम पकड़ी। डेविड लेमी ने कहा कि खुशी है अपस्केल प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। अफ़गान महाजिरीन की बरतानिया मुंतकली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। बेशतर इलाकों में आज भी सूरज सवा नेज़े पर होगा। तुरबत में दर्जा हरारत 50 डिग्री, जैकबाबाद में 48, दादू और सखर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा और लाहौर में भी 40 डिग्री से ज़ायद रहने का इम्कान। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री रहने की तवक्को। शिद्दत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा महसूस की जाएगी। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा बजट में रखा जाएगा और फौरी काम शुरू होगा। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी MNAs को यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से आका रफ़ीउल्लाह और चीफ व्हिप एजाज जाकरानी ने मुलाकात। पीपल्स पार्टी अरकान ने कहा सिंध के अवाम के लिए अच्छी खबर है। उम्मीद करते हैं जुलाई से मंसूबे पर काम शुरू होगा। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का ज़ेरे गौर दरखास्तों का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया।
مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا گیا نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے 23 ارب 91 کروڑ روپے کے قرض جاری کیے گئے۔ پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا، جیسے ہماری میڈیا نے جواب دیا، اس پر فخر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی یوم تشکر کی تقریب میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا میڈیا ہمارا فخر ہے، ہم نے کچھ نہیں چھپایا، حقیقت بتائی۔ ہمارے میڈیا کا کردار ذمہ دارانہ تھا، بھارتی میڈیا کو شاندار جواب دیا، وہ اسے یاد رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات، وزیر اعظم کا جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ، کہا بھارت کے بے بنیاد الزامات اور جارحیت کے سامنے تحمل کا مظاہرہ کیا، پاکستان نے دفاع کے حق کا مناسب استعمال کیا، برطانوی وزیر خارجہ کی جنگ بندی مفاہمت پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ یو این پاکستانی مشن نیو یارک کانسولیٹ میں یوم تشکر کی تقریب، پاکستانی سفیر عاصم افتخار نے کہا پاکستانی قوم کو اپنی افواج کی جرأت پر فخر ہے، فوج نے بھارت کی بالادستی کے خواب کو چکنا چور کر دیا، قوم بھارتی جارحیت کے خلاف متحد ہے اور رہے گی، بھارت نے خود مختاری کی خلاف ورزی کی، ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، بھارتی قیادت کے بیانات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کی اونچی اڑان نے قوم کا مان بڑھایا، سمتیں تبدیل کرتے، جھپٹتے پلٹتے سمٹتے طیاروں اور شیر دل جانبازوں کی مہارت اور پھرتی نے دشمن پر ہیبت طاری کر دی۔ تقریب میں شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، بھارت کے دانت کھٹے کرنے والے جری جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، ملی نغموں نے شرکا کا جوش بڑھا دیا۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم، کابینہ ارکان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی بھی شرکت۔ مارکہ حق میں شاندار فتح پر یوم تشکر، دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا، نماز فجر کے بعد مسجدوں میں خصوصی دعائیں، قوم اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز، بڑے شہروں میں پرچم کشائی کی تقریبیں، یادگار شہداء پر حاضری، مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، بولان سے بلتستان، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی، افواج پاکستان کو خراج تحسین، مارکہ حق میں شہید ہونے والوں کو سلام پیش کیا گیا، لاہور میں بادشاہی مسجد سے یوم تشکر ریلی نکالی گئی، کراچی میں پولیس اہلکاروں نے شارع فیصل پر ریلی نکالی، پشاور میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سرکاری ملازمین نے ریلی نکالی، راولپنڈی میں بھی پولیس کا فلیگ مارچ کیا، راولہ کوٹ میں سول سوسائٹی، طلبہ اور سیاسی جماعتوں کی ریلی، میرپور آزاد کشمیر میں بھی یوم تشکر پر ریلی، آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم کامیابی پر شمالی وزیرستان میں بھی ریلیاں، بنو، میران شاہ، میر علی، غلام خان، دتہ خیل میں طلبہ سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ جی بی میں یوم تشکر پر پرجوش انداز میں منایا گیا، دیامر میں اور استور میں طلبہ، سول سوسائٹی اور عوام کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ آئی ایم ایف تجاویز مان گیا، آئندہ مالی سال کا بجٹ 2 جون کو پیش ہوگا، ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے وفاقی بجٹ کا حجم 20 ٹریلین روپے تک ہوگا، آئی ایم ایف ٹیکس آمدن اہداف پر مطمئن ہو گیا، سبسڈی، سرکولر ڈیٹ اور قرضوں کی ادائیگیوں کے امور پر بھی کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت منصوبہ بندی کوارڈینیشن کمیٹی بجٹ اہداف طے کرے گی، یہ اجلاس 26 مئی کو ہوگا، چاروں وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے، قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 31 مئی کو بلائے جانے کا امکان، قومی اقتصادی سروے 1 جون کو پیش ہوگا۔
غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے، وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، امید ہے جلد غزہ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی UAE بزنس کونسل میں گفتگو، کہا جلد از جلد صدر پیوٹن سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ سعودی عرب، قطر اور UAE کا دورہ بہت اہم تھا۔ اتحاد ایئرویز امریکہ کی بوئنگ کمپنی سے 28 جہاز خریدے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل، متحدہ عرب امارات سے روانہ ہو گئے۔ ابوظہبی کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے رخصت کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کو 2025 کا امن کا نوبل انعام دیا جائے گا، پاکستانیوں نے تجویز دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ایٹمی ملکوں میں جنگ رکوائی، شام پر سے پابندیاں ہٹائیں۔ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی فوج واپس بلائی، یوکرینی صدر کو جنگ رکوانے کے لیے ڈانٹ پلائی، ایران کو مذاکرات اور پابندیاں ہٹانے کی امید بھی دلائی۔ ٹرمپ نوبل امن ایوارڈ کے مضبوط امیدوار بن گئے۔ غلط خبر جو کہ وہ پھیلا رہے ہیں، پاکستان کی کسی دفاعی امپورٹنٹ اسٹریٹجک دفاعی جگہ کو کوئی نقصان پہنچ گیا۔ رانا صاحب اس کی ذرا اصلیت بتا دیجیے گا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، بھارت نے جعلی خبریں پھیلائیں، جنگ بندی برقرار رہنی چاہیے، عالمی برادری کو بھارت پر دباؤ رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا مودی کا ماضی دیکھتے ہوئے زیادہ توقعات نہیں، ہمیں اپنی تیاری رکھنی چاہیے۔ پاکستان کو سفارتی سطح پر بھارت پر واضح کامیابی ملی، بھارتی جارحیت کو عالمی سطح پر بھی پسند نہیں کیا گیا۔ انڈیا نے فرینچ رافیل لیے، کچھ منٹوں میں 3 گرا دیے۔ اسرائیل ہیرون ڈرونز نے سارے بھیجے، وہ گرتے چلے گئے۔ سوویت یونین کا S-400 کو تباہ کرا دیا انہوں نے کچھ گھنٹوں میں۔ روس نے کہا ہوگا، امریکہ نے کہا ہوگا، فرانس نے کہا ہوگا، اس اناڑی کو ہم نے یہ سارے اکوپمنٹ دے دیا، اسے کہو بس کرے۔ رافیل کا خوف پاش پاش، اسرائیل کے ڈرون برباد، برہموس کا ذخیرہ ملیا میٹ۔ پاکستان نے بھارت کو 3 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم تشکر پر سندھ اسمبلی میں خطاب، کہا بھارت کی یہ حالت ہوئی کہ امریکہ کو کہا ہمیں بچائیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو فون آیا کہ بھارت جنگ بندی پر تیار ہے۔ بھارت نے فرانس، اسرائیل اور روسی ہتھیاروں کو بدنام کرا دیا۔ سائبر وارفیئر میں بھی ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ سندھ اسمبلی میں بھارتی جارحیت کے خلاف متفقہ قرارداد منظور، افواج پاکستان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ PSL 10 کے ایکشن سے بھرپور مقابلے آج سے پھر شروع ہوں گے۔ راولپنڈی میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا اہم مقابلہ ہوگا۔ میچز کے لیے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ فن ایلن، سکندر رضا، رائل روسو اور وینڈر ڈویسن جیسے بڑے نام فرنچائزوں کو دستیاب ہوں گے۔ ایلیکس ہیل، شکیب الحسن، سیم بلنگز بھی ایکشن دکھائیں گے۔ کراچی کے شیر پھر میدان میں آئیں گے، کنگز کو دوسرا ٹائٹل جتائیں گے۔ پشاور زلمی کے خلاف میچ کے لیے کنگز کی تیاریاں فائنل۔ اسلام آباد کلب گراؤنڈ میں بھرپور پریکٹس کی۔ راؤنڈ کے بقیہ 2 میچ اور پلے آف مرحلے کے لیے کپتان ڈیوڈ وارنر، جیمز وینس، محمد نبی اور بین میکڈرمٹ اسلام آباد پہنچ گئے۔ ٹم سائفٹ اور جارج منسل زلمی کے خلاف میچ میں دستیاب نہیں ہوں گے۔ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا ٹاکرا آج شام 7:30 بجے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیں اسپورٹس پر براہ راست۔ سپر اسٹار فٹ بالر رونالڈو لگاتار تیسرے سال سب سے زیادہ کمائی کرنے والے ایتھلیٹ بن گئے۔ فوربس کا کہنا ہے پرتگالی اسٹار نے ایک سال میں 77 ارب سے زیادہ پاکستانی روپے کمائے۔ فہرست میں ارجنٹینا کے ورلڈ کپ فاتح کپتان لیونل میسی کا 5واں اور فرانس کے کریم بینزیما کا 8واں نمبر۔ اور ARYB گلوبل کے ساتھ اب صحت آپ کی دہلیز پر۔ صحت مند پاکستان مہم میں ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ بھی ARYB گلوبل کے ساتھ شامل۔ صحت ہے تو سب کچھ کا ہے اور سب کچھ کرنے کا عزم لیے ARYB گلوبل نے ٹیلی ہیلتھ سولوشن سمیت بنیادی سہولتوں تک رسائی آسان بنا دی۔ ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر بشیر حنیف اور چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال نے معاہدے پر دستخط کیے۔ آن لائن ڈاکٹروں کی خدمات فوری اپوائنٹمنٹ کے ذریعے حاصل کی جا سکیں گی۔